اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول قبل کل اول والآخر بعد کل آخر المعروف من غیر ربیہ الخالق من غیر ربیہ الذی لم یزل قائما دائما اذ لا سماء ذات ابراج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو فجاج ولا فج ذو وجاج ولا ارض ذات مہاد ولا خلق ذو تماد ذالک مبتدئ الخلق ووارثہ والہ الخلق ورازقہ الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی ابتہامی سید البہی السراج المضیء الکوکب الدری البشیر النذیر السراج المنیر الطہر الطاہر الدر الفاخر العلم الظاہر البحر الزاخر المنصور المؤید الرسول المسدد المصطفى الامجد حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد وعلى سید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر ابی شبیر وشبر عاصم طوبہ وسخر الاشجع المتین الامام المبین الاشرف المکین نقطۃ دائرۃ المطالب اسد اللہ الغالب غالب کل غالب مطلوب لکل طالب امام المشارق والمغارب مولانا و مولا الکونین امیر المومنین علی ابن ابی طالب وعلى سیدۃ النساء الانسیۃ الحوراء ام الائمۃ النقباء النجباء بنت خیر الانبیاء الطاہرۃ المطہرہ البتول العذراء الصدیقہ بالاقوال الرضیہ بالمقالہ المرضیہ بالدلالہ الراضیہ بالعدالہ سیدۃ النسوان حبیبۃ حبیب الرحمن فاطمۃ الزہراء ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وجلالتہم وشجاعتہم وفضیلتہم وولایتہم وطہارتہم وعطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صلوات پڑھیں محمد علیہ حضرات گرامی قدر مومنین، چونکہ آج محفل کے عنوان سے یہ گفتگو ہے، لہذا میں نے قرآن کی ابتدائی آیت کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، اور یہ بچے بچے کے ذہن میں محفوظ ہے، اس لیے کہ سورہ الحمد کے بعد الف لام میم کے ساتھ جہاں سے قرآن کا آغاز ہو رہا ہے وہ یہی آیت مبارکہ ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ بہت ہی مشہور و معروف ہے۔ بس چند لمحے آپ کی خدمت میں کچھ باتیں بس عرض کرنا ہے، بہت طولانی گفتگو نہیں ہے اور تمام ہو جائے گی انشاءاللہ بات۔ اور چونکہ بڑی ہی خوشی کی یہ شب ہے، امام چہارم کی آمد کی شب ہے اور مبارک شب ہے، دعاؤں کی شب ہے، عبادتوں کی شب ہے، بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ اور فرمان معصوم بھی ہے کہ شیعہ وہی ہے کہ جو ہماری خوشی میں خوش ہو اور ہمارے غم میں غمزدہ ہو جائے، اسی لیے ہم ابھی تک غمزدہ تھے، لیکن جب آل محمد میں سے کسی کی آمد ہوتی ہے تو ہم فوراً وہی غم خوشی میں بھی تبدیل کرتے ہیں اور ہم خوشی بھی مناتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اور یہی شیعوں کا ہمیشہ سے دستور رہا ہے کہ جب بھی ان کی خوشی ہوئی تو ان کی خوشی میں خوش ہوئے، ان کا غم ہوا تو ان کے غم میں غمگین ہوئے ہیں۔ ہم نے اپنے نہ غموں کو ترجیح دی ہے اور نہ اپنی خوشیوں کو ترجیح دی ہے۔ ہم ان کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، ان کے غم میں غمزدہ ہوتے ہیں۔ اور امام معصوم فرماتے ہیں کہ جو ہمارے غم میں غمزدہ ہو، ہماری خوشی میں خوش ہو جائے، وہ ہمارا ناصر ہوتا ہے۔ دیکھیے کتنا بڑا شرف ملا ہے کہ جو امام کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے غم میں غمزدہ ہو، ہماری خوشی میں خوش ہو جائے، وہ ہمارا ناصر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب جو فرش عزا پہ آ کے بیٹھتے ہیں یا فرش مسرت پہ آ جاتے ہیں، یہ شیعوں کا مجمع نہیں ہے، یہ ناصروں کا مجمع ہے۔ یہ اللہم صلی اللہ مولا سلامت رکھیں۔ یہ شیعوں کا مجمع نہیں ہے، یہ ناصروں کا مجمع ہے۔
اب چند باتیں بس آئے مبارکہ کے ذیل میں عرض کرنا ہے. بات ناصر کی آئی ہے تو یہ بھی باتیں بیچ میں ہو سکتا ہے کچھ باتیں آ جائیں. تو بہرحال ارشاد ہوا ذالک الکتاب. خصوصاً میں اپنے بزرگوں کی خاص دعائیں چاہتا ہوں، ہم سن کم سن بھائیوں کی توجہ کہ ذالک الکتاب یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. ترجمہ تک کے یاد ہے بچے کو، اس لیے ابتدائی میں یہ بات ہے قرآن کے ابتدا میں. ذالک الکتاب یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. عربی جسے بھی آتی ہے ذرا بھی، جو بھی آپ کے عرب ممالک جا چکا ہے، عرب ممالک جو بھی جا چکا اسے اتنی عربی ضرور آ جاتی ہے، وہ جانتا ہے ذالکہ یا ذالک الکتاب سے بات شروع ہو رہی نا. ذالکہ عربی زبان میں دور کے لیے آتا ہے. آپ متوجہ رہیں گے میری طرف کہ ذالکہ عربی زبان میں دور کے لیے آتا ہے. اگر کوئی چیز دور ہوگی تو اس کا جب اشارہ کیا جائے گا تو کہا جائے گا ذالکہ یعنی وہ. ذالکہ یعنی وہ. عربی زبان میں دور کے لیے کہا جاتا ہے ذالکہ وہ. اور قریب کے لیے لفظ آتا ہے ھذا، یہ قریب ہے. جیسے اردو میں ہم دو لفظ بولتے ہیں وہ اور یہ، ویسے ہی عربی میں ہے ذالکہ اور ھذا. غور کر رہے ہیں آپ؟ کوئی اگر دور ہے، مثلا وہاں پہ ہے کوئی ہے، تو ہم کہیں گے ذالکہ، اردو میں کہیں گے وہ. لیکن اگر کوئی ہمارے پاس ہے تو ہم کہیں گے عربی میں ھذا، اردو میں کہیں گے یہ. پاس والے کو وہ نہیں کہا جائے گا، دور والے کو یہ نہیں کہا جائے گا. ویسے ہی عربی میں پاس والے کو ذالکہ نہیں کہا جائے گا، دور والے کو ھذا نہیں کہا جائے گا. اب اگر مراد یہ لی جائے کہ قرآن کہہ رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ کتاب جس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، تو بھائی ترجمہ تو سب یہی ہے نا کہ یہ کتاب جس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں. تو قرآن اگر اپنی بات کر رہا ہے تو قرآن سے زیادہ قرآن کے نزدیک کون ہوگا؟ غور کر رہے ہیں آپ؟ قرآن سے زیادہ قرآن کے نزدیک کون ہوگا؟ تو قرآن کو تو لفظ استعمال کرنا چاہیے تھا ھذا، کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں. اور کر رہے ہیں آپ؟ لیکن لفظ ھذا نہیں آیا، بلکہ آیا ذالکہ وہ کتاب. اس کا مطلب یہ کتاب کسی دور والی کتاب کی طرف اشارہ کر رہی ہے. یہ کبھی نہ پتہ چلتا اگر کوفے کے منبر سے میرا مولا نہ کہتا میں وہ کتاب ہوں جس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. غور کر رہے ہیں آپ؟ اللہ مولا نے فرمایا ان الکتاب، میں وہ کتاب ہوں کہ جس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. میں وہ کتاب ہوں، مجھے پہچان لو جس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. اس کا مطلب قرآن اہل بیت کو پہچانوا رہا ہے کہ ان کو پہچانو، کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. اب دیکھیں ذالکہ تو میں نے بتا دیا کہ ذالکہ یہ قرآن، یہ کتاب کسی اس کتاب کی بات کر رہا ہے، تو یہ کتاب کسی اس کتاب کی بات کر رہی ہے، تبھی تو لفظ ذالکہ آیا. اب قریب کے لیے آتا ہے ھذا. اس کی مثال کیا ہے؟ تو اس کی مثال بھی بچے کو یاد ہے، چونکہ مولا علی نبی کے بالکل قریب تھے تو نبی نے آواز دی فہذا علی مولا. ایسا صلوات تو بڑے محمد ہے، یا علی علی اللہم یا علی. اور کیجئے گا، بس بہت طولانی گفتگو نہیں ہے، اسی لیے میں نے کامران بھائی سے کہا بھی تھا کہ تھوڑا زیادہ پڑھیے گا، اس لیے کہ آج مصائب تو ہونا نہیں ہے، تو میں بس مختصر وقت میں آپ کی زحمتوں کو تمام کر دیا جائے گا. غور کیجئے گا، مگر ہمارے بزرگ ہمارے ساتھ ہیں تو بہرحال حوصلہ بڑھ رہا ہے. چند باتیں میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. اگلا فقرہ ہے ھدی للمتقین. قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے. قرآن خود ہی کہہ رہا ہے
متقیوں کے لیے قرآن ہدایت ہے۔ دیکھیں قابل غور بات ہے، میں چوتھے امام تک آ رہا ہوں، قابل غور بات ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ بتائیے ایک شراب خانے میں کوئی نظر آئے اسے آپ متقی کہیں گے؟ کہیں گے؟ نہیں۔ کوئی جوئے خانے میں نظر آئے متقی کہیں گے؟ نہیں۔ کوئی فحاشی کرتے ہوئے سر عام نظر آئے متقی کہیں گے؟ نہیں۔ کلم کلا کوئی گناہ کرتا ہوا دکھائی دے متقی کہیں گے؟ نہیں کہیں گے، متقی نہیں کہیں گے۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ جو مسجدوں میں نظر آ رہا ہو، روزوں پر روزے رکھ رہا ہو، نماز پر نمازیں پڑھ رہا ہو، جھوٹ سے پرہیز کر رہا ہو، غیبت سے دور رہتا ہو، برائیوں سے دور رہتا ہو، اچھائی کر رہا ہو، اسے آپ کہیں گے متقی۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ پتہ نہیں آپ پہنچ رہے ہیں کہ نہیں؟ متقی کہتے ہیں جو اچھائی کرے، برائیوں سے دور رہے۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ میں ہدایت ہدی للمتقین، میں ہدایت ہوں مگر متقیوں کے لیے۔ تو بھائی متقی تو آلریڈی پہلے ہی سے وہ صحیح راستے پہ چل رہا ہے، تو پھر قرآن اسی کو کیوں ہدایت دے رہا ہے جو پہلے ہی سے اچھے راستے پر چل رہا ہے؟ غور کر رہے ہیں آپ؟ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم گمراہوں کے لیے ہدایت ہیں، ہم بھٹکے ہوئوں کے لیے ہدایت ہیں، ہدایت۔ یہ تو بالکل ویسے ہی بات ہو گئی کہ کوئی کہے ہم ڈاکٹر کو ڈاکٹر بنائیں گے، ہم انجینئر کو انجینئر بنائیں گے، ہم پروفیسر کو پروفیسر بنائیں گے۔ یہ وہی بات ہو گئی نا۔ قرآن کہہ رہا ہے متقیوں کو ہدایت دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سے ہدایت لینے کے لیے پہلے اچھا خود ہی بننا پڑے گا۔ غور کیجیے گا، قرآن سے ہدایت لینے کے لیے پہلے خود اچھا بننا پڑے گا، تبھی قرآن ہدایت کرے گا۔ تو بھائی ہدایت کرنے کے لیے پہلے ہدایت یافتہ ہونا پڑے گا، تو ابھی تو قرآن ہدایت کرے گا۔ تو آپ پہلے اس پر غور کیجئے کہ متقی کہتے کسے ہیں، پھر یہ جملہ قرآن کا سمجھ میں آ جائے گا کہ قرآن کیا کہنا چاہتا ہے کہ ہم ہدایت متقیوں کو کریں گے۔ تو متقی کے لیے نبی کی ایک نہیں ہزاروں حدیثیں اس ذیل میں موجود ہیں، کتاب بھری پڑی ہے کہ نبی نے فرمایا یا علی حبو کا تقوی والایمان، اے علی آپ کے چاہنے والے متقی بھی ہیں، مومن بھی ہیں۔ اور نہیں فرمایا آپ نے یا علی آپ کے چاہنے والے متقی بھی ہیں، مومن بھی ہیں؟ اس کا مطلب علیکم السلام، اس کا مطلب قرآن کہنا چاہتا ہے ہم ہدایت ہیں مگر دشمن علی کے لیے نہیں، علی والوں کے لیے۔ ایک صلوات تو پڑھے محمد۔ یا علی اللہم صل۔ ہم بھائی قرآن یہی کہہ رہا ہے نا کہ ہم اب دیکھیے متقی ہے، نبی کہہ رہے ہیں، یہ کوئی میں اپنی طرف سے تو نہیں عرض کر رہا ہوں، نبی کہہ رہے ہیں کہ متقی کون ہے؟ جو علی کا محب ہے، علی کا چاہنے والا۔ یہ میں نے بہت عام حدیث پڑھی، بہت زیادہ حدیثیں ہیں میرے پاس، خود نہ جانے کتنی حدیثیں موجود ہیں کہ جس میں نبی نے کہا ہے کہ جو علی سے بغض رکھے وہ منافق ہے، جو ان کو چاہے وہ متقی ہے، مومن ہے، متقی ہے، مومن ہے، متقی ہے۔ ایسی بہت ساری حدیثیں ہیں۔ بہرحال بات ایک سے واضح ہو گئی ہے نا، تو اب غور کیجئے گا میرے عزیزو۔ تو متقی علی والا، قرآن کہہ رہا ہے ہدایت دیں گے متقیوں کو۔ اس کا مطلب بند زبان میں قرآن کہہ رہا ہے ہم سب کے لیے ہدایت نہیں ہے، ہم سے ہدایت لینے کے لیے پہلے علی والا بننا پڑے گا۔ اللہ اکبر، علی والے بنو تو ہم ہدایت کریں گے۔ اب بھائی علی والے کو قرآن کیسے ہدایت کرتا ہے؟ تو ذرا اس پہ بھی غور کیجئے گا۔ دیکھیے کچھ لوگ جو علی والے نہیں تھے، اسی قرآن کو پڑھ کے غلط تفسیر بیان کر کے بہک گئے، مگر علی والا ایک نہیں بہکا۔ بھائی اب دیکھتا ہوں آپ متوجہ ہیں کہ نہیں ہیں۔ بھائی کچھ قرآن اسی قرآن کو آیت وہی، لفظ وہی، حرف وہی، شان نزول وہی، لیکن قرآن کی غلط تفسیر بیان کر کے کچھ لوگ قرآن ہی پڑھ کے بہک گئے، مگر علی والا ایک نہیں بہکا۔ آپ دلیل مانگیں گے، میں دلیل دے رہا ہوں۔ قرآن میں ایک نبی کا فقرہ موجود ہے کہ نبی کہہ رہا ہے انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا ایک بشر۔ دنیا کہنے لگی نبی ہمارے جیسے۔
ارے بھائی پتہ نہیں آپ پہنچے کہ نہیں پہنچے. نبی ہمارے جیسے دیکھیے لفظ قرآن پڑھ کے جملہ ہے قرآن کا فقرہ پڑھ کے امت بہک گئی مگر علی والا نہیں بہکا. ایک علی والے نے آج تک نہیں کہا نبی ہمارے جیسے، نبی ہمارے جیسے، نبی ہمارے جیسے، کیونکہ انہیں خالی قرآن کی آیت یاد نہیں تھی، انہیں نبی کی حدیث بھی یاد تھی کہ اے علی ہم کو اور تم کو اللہ نے ایک نور سے بنایا ہے. تو انہیں نور والی آیت بھی یاد تھی. یا علی علی غور فرمایا آپ نے، نور والی آیت بھی یاد تھی. تو انہوں نے کہا نہیں علی والے نہیں بہکے. دوسری مثال، بھائی قرآن پڑھ کے دنیا بہک گئی، علی والا نہیں بہکتا ہے. پڑھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، بالکل سامنے کی بات ہے. کہا کہ دیکھو مدد مانگنا ہے تو صرف اللہ سے مانگو. دیکھیے میرے عزیزو، یہ چونکہ یہاں ابھی کا موضوع نہیں تھا ورنہ میں عرض کرتا، ایک لفظ ہے مدد، ایک لفظ ہے معین، ایک لفظ ہے ناصر، ایک لفظ ہے نصیر. یہ لفظوں پہ کبھی پھر انشاءاللہ موقع ملا تو ان لفظوں پہ بحث ہوگی. پھر میں اپنے بزرگوں سے خاص دعائیں لے کے جاؤں گا انشاءاللہ کہ ان لفظوں پہ جو بحث ہے یہ سب کی الگ الگ معنی ہیں عربی ہی کے لفظ لیکن سب کا معنی الگ الگ ہے. مدد کا مدد نہیں مانگنا چاہیے. یہاں بات ہو رہی ہے معین نستعین کی. غور کر رہے ہیں آپ؟ بھائی قرآن کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، بات ہو رہی ہے نستعین کی اور کہہ رہے مدد نہیں مانگنا چاہیے. کیا مطلب ہے کہ یا اللہ کہو یا علی نہ کہو، یا اللہ کہو یا حسین نہ کہو، یا اللہ کہو یا زہرا نہ کہو، یا اللہ کہو یا عباس نہ کہو. مدد نہیں مانگنا چاہیے، مدد نہیں مانگنا چاہیے. مجھے بڑے مشہور خطیب کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے، غور کیجئے گا. وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ عجیب امت ہے، مدد جب ہم یا علی کہتے ہیں تو ہم پا فتویٰ لگانے آ جاتی ہے کہ کسی سے مدد نہیں مانگنا چاہیے. جب مسجد بناتے ہیں تو چندہ مانگنے امت سے خود ہی پہنچ جاتے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پا. غور کر رہے ہیں تب بھی تو اللہ سے مانگیے نا. اب آپ غور کیجئے گا، یہ میرا جملہ نہیں تھا، اب آپ متوجہ رہیے گا میرے عزیزوں. مدد مدد دیکھیں امت یہ پڑھ کے ایاک نستعین بہک گئی مگر ایک علی والا نہیں بہکا. ایک علی والے نے نہیں کہا مدد اللہ سے مانگنا چاہیے، خالی اللہ سے. بھائی اللہ سے ہی کرتا، باطن میں اللہ ہی مدد ہے مگر اللہ بھیج کے کس کو کرواتا ہے مدد؟ غور کیجئے گا میرے عزیزوں. اب آپ بتائیے ایک علی والا نہیں بہکا، کیوں؟ کہ اس لیے کہ لوگوں نے خالی ایاک نستعین دیکھا مگر علی والوں نے خالی ایاک نستعین نہیں دیکھا، خیبر کا میدان بھی دیکھا، نبی کے ہونٹوں پر ناد علی بھی دیکھی. ایک صلوات تو بڑے محمد ہے. یا علی علی علی. اللہم خیبر کا میدان دیکھا، نبی کے ہونٹوں پر ناد علی. نبی نے بھی یہی کہا تھا پروردگار تو میری مدد کر، مگر اب اسے کیا کیا جائے کہ اللہ خود چاہتا ہے کہ علی کو بلایا جائے. وہی کہہ رہا ہے ناد علی ان مظہر جائے، پکارو اس علی کو جس سے عجیب عجیب باتوں کا مظاہرہ ہوتا ہے. اب دنیا یہ کہتی ہے کہ یہ معجزہ علی نے دکھایا، یہ تو عجیب چیز ہے، یہ کیا علی نے، یہ تو عجیب چیز ہے. ارے مظہر العجائب سے اگر عجیب چیزیں ظاہر نہ ہوں گی تو کیا ہوگا؟ صلوات تو بڑے محمد آل محمد پا. مظہر العجائب ہے علی. غور کیجئے گا. اب لیجئے قرآن ہے، قرآن متقیوں کو قرآن ہدایت کرتا، ایسے ہدایت کرتا ہے. اس کے لیے پہلے علی والا بننا پڑے گا. دیکھیں قرآن کی ایک تفسیر ہے ظاہری اور ایک تفسیر ہے باطنی. ظاہری تفسیر سب کے لیے ہے، سب مان لیتے ہیں. باطنی تفسیر سب کے لیے نہیں ہے. باطنی تفسیر ہے علی والوں کے لیے، اس لیے کہ وہ تفسیر معصومین سے بیان ہوئی ہے. تو معصومین کو کوئی اور تھوڑی مانے گا.
ان کو ماننے کے لیے خون کی طہارت کی شرط ہے. وہی مانے گا جس کا خون پاک ہوگا، خون طاہر ہوگا، ہے نا. تو معصومین سے بیان ہوئی. اب جیسے قرآن کی بہت ساری تفسیر ہے. وَالتِّینِ وَالزَّیتُون، میں ظاہر و باطن کی بات کر رہا ہوں. وَالتِّینِ وَالزَّیتُون، تین کی قسم، زیتون کی قسم. ظاہری تفسیر اس کی کیا ملے گی؟ یہی ملے گی کہ اللہ دو پیڑوں کی قسم کھا رہا ہے. تین کے درخت کی قسم، زیتون کے درخت کی قسم. بے شک ظاہری تفسیر ہے، ماننا پڑے گی، لیکن علی والوں کو باطن بھی دیکھنا پڑے گا کہ باطن کیا ہے. یہ تو سب کے لیے ہے نا، لیکن باطن خالی آپ کے لیے، وہ بھی تو جاننا ضروری ہے. سنیے گا، وَالتِّینِ وَالزَّیتُون، تین کی قسم، زیتون کی قسم. اللہ پیڑوں کی قسم کھا رہا. آپ کھاتے ہیں پیڑوں کی قسم؟ آپ کوئی بات منوانے کے لیے پیڑوں کی قسم کھاتے ہیں؟ کہ مثلا باہر نکلے، آپ کے دوست نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا مارکیٹ جا رہے ہیں. کہا یقین نہیں ہے، وہیں پہ ایک پیڑ لگا تھا. کہا اس پیڑ کی قسم میں مارکیٹ جا رہا ہوں. ارے بھائی آج تو ہنسنے ہی ہنسانے کی شب ہے، آج تو خوش رہیں نا، اور تھوڑا بولتے رہیے گا اور ہمارے ساتھ رہیے تاکہ میں منزل تک پہنچ جاؤں. بچن لمحے اور باقی رہ گئے، میں بات کو تمام کرنے والا ہوں. تھوڑا ساتھ دیتے رہیے گا. آپ بتائیے پیڑوں کی قسم کوئی کھاتا ہے؟ آپ کھاتے ہیں؟ نہیں کھاتے ہیں. تو آپ اتنے سمجھدار ہو گئے کہ پیڑوں کی قسم نہیں کھاتے، اور اللہ کھلم کھلا کہہ رہا ہے وَالتِّینِ وَالزَّیتُون، تین کی قسم، زیتون کی قسم. بھائی غور کر رہے ہیں آپ؟ جو اس کے پسندیدہ پیڑ تھے وہ کھا رہا تھا قسم. آپ اپنے پسندیدہ پیڑوں کی قسم کھائیے. جو پھل کا موسم ہو اس پھل کا کھا جائیے قسم. سکھا دیے اس پیڑ کو. صلوات تو پڑھے محمد والے محمد کا. غور کر رہے ہیں آپ؟ بھائی آج تو محفل ہی ہے نا. آپ بتائیے پیڑوں کی قسم کھاتے ہیں؟ بھائی ہمارے پاس اتنی عقل آ گئی کہ ہم پیڑوں کی قسم نہیں کھاتے. وہ عقلوں کا خالق وہ کہہ رہا ہے کہ تین کی قسم، زیتون کی قسم. تو اب اگر باطنی تفسیر کا سہارا نہیں لیں گے تو یہ آیت سمجھ ہی میں نہیں آئے گی. قسم خدا کی اگر امام معصوم اہل بیت پیغمبر نہ ہوتے تو قرآن کبھی سمجھ ہی میں نہ آتا. امام معصوم سے جب پوچھا گیا مولا یہ اللہ کہہ رہا ہے وَالتِّینِ وَالزَّیتُون، تین کے درخت کی قسم، زیتون کے درخت کی قسم، یہ اللہ پیڑوں کی قسم کھا رہا ہے. کہا یہ ظاہر ہے. کہا مولا تو باطن بتا دیجئے کیا ہے؟ کہا اس کا باطن یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے مجھے حسن کی قسم، مجھے حسین کی قسم. یہ اس کا باطن ہے. یہ اس کا باطن ہے، مجھے حسن کی قسم، مجھے تفسیر ہے. اور ڈنکے کی چوٹ پہ اسی لیے پڑھ رہا ہوں کہ پڑھ کے آیا ہوں. بھائی حوالوں کے ساتھ حوالے آپ کے کر رہا ہوں، مگر کتاب کا نام اس لیے بہت جلدی میں لیتا ہی نہیں ہوں. میں کتاب کا نام سر ممبر نہیں لیتا ہوں. بعد میں پوچھیں گے بتا دوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ محنت کسی کی ہوتی ہے، سوارت کوئی اور کر جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. ہاں باقاعدہ صاحبان تفسیر ایک نہیں نہ جانے کتنی، میں یہیں رہتا ہوں، کہیں بھاگ کے نہیں جاتا ہوں، تو آپ کو تفسیریں دکھانے کے لیے تیار رہتا ہوں. غور کیجئے گا میرے عزیزو. تو اب لکھا کہ حسن کی قسم، حسین کی قسم، یہ اس کا باطن ہے. جیسے قرآن میں لفظ آیا ہے ایمان. امام معصوم سے پوچھا گیا ایمان کیا ہے تو آواز دی میرے دادا علی کا نام ہے. یہ ہے اس کا باطن. غور کر رہے ہیں آپ؟ یہ ہے اس کا باطن. آپ غور کر رہے ہیں آپ؟ اب ایک جملہ پھر اور کہنے کا جی چاہتا ہے کہ بھائی ظاہر باطن دو تو سن لیے آپ نے. میں ایک نہیں، میرے پاس تقریباً ایسی آیتیں 500 ہیں جو نکال کے رکھی گئی ہیں. کبھی موقع ملے گا تو یہ باتیں آپ کی خدمت میں بھی عرض کی جائیں گی. غور کیجیے گا میرے عزیزو. دیکھیں جب آمادگی کا اظہار ہوتا ہے پھر یہ باتیں بھی پڑھنے کا جی چاہتا ہے کہ ہاں جب سننے والے لوگ ایسے آمادہ ہوتے ہیں تو پھر یہ باتیں پڑھنے کا جی چاہتا ہے میرے عزیزو. اب آپ غور کیجیے گا ایسی آیتیں کہ جس میں اہل بیت کا ذکر مسلسل موجود ہے. اب خالی اہل بیت ہی نہیں ہے باطن میں، قرآن نے دشمنوں کو بھی باطن میں رکھا ہے. آپ کہیں گے کیا مطلب ہے؟ کہ قرآن کی آیت ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر.
کہ نماز فحشا سے اور منکر سے، اور ایک لفظ اور آیا بغی، آپ نے گنا ہی نہیں، اگر گنا ہوتا تو آگے تشریح کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. نماز فحشا سے، منکر سے، بغی سے بچاتی ہے. ارے نہیں پہنچے. نماز فحشا سے، منکر سے، بغی سے بتا. میں تنویر عباس تھوڑی کہہ رہا ہوں، میں کون ہوتا ہوں قرآن کی تفسیر کرنے والا. یہاں قیاس تھوڑی چلتا ہے، یہاں رائے تھوڑی چلتی ہے. جو قرآن کے لیے قرآن ناطق نے بتایا وہی سنا رہا ہوں. ہاں بھائی، قرآن کی زبان ہم کیا جانے بھائی. قرآن خود تو بولتا نہیں ہے، قرآن کچھ بول کے بتاتا ہی نہیں. اس کے سامنے غلط کریے ٹوکے گا نہیں، برا کریے روکے گا نہیں، اچھا کریے تعریف کرے گا نہیں. قرآن بولتا ہی نہیں. قرآن تو ہے بے زبان. تو اب بے زبان کی زبان سمجھائے کون؟ ارے بھائی، میں نے اہل زبان کے سامنے زبان کی بات کی ہے، بے زبان کی زبان کون سمجھائے؟ تو بھائی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ایسے مل جاتے ہیں جو گونگے ہوتے ہیں بیچارے، بول نہیں پاتے ہیں، زبان نہیں ہوتی ہے. تو کیا ان کے پاس خواہشات نہیں ہوتی؟ وہ ہماری طرح چلنا نہیں چاہتے؟ کیا وہ ہماری طرح کھاتے پیتے نہیں ہیں؟ کیا وہ ہماری طرح سوتے جاگتے نہیں؟ کہا سب کچھ ہماری طرح ہے. تو پھر اظہار کیسے کرتے ہیں کہ اب سونا ہے، اب جاگنا ہے، اب جانا ہے، غور کر رہے ہیں آپ، اب کھانا ہے، اب خیریت پوچھنا ہے، اب ان کو سلام کرنا ہے. زبان ہے نہیں، اظہار کیسے ہے؟ کہ بھائی یہ اظہار کرتے ہیں اشاروں میں، یہ اشاروں میں اظہار کرتا ہے وہ گونگا بے زبان. تو بھائی اشاروں میں چلیے کچھ سمجھ لیتے ہیں، لیکن اکثر تو نہیں سمجھ پاتے ہیں نا، اکثر تو نہیں سمجھ پاتے ہیں. تو بھائی آپ بتائیے کہ بھائی ہم سے کوئی ایسا شخص مل گیا تو ہم تو اشارے سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں. وہ خیریت پوچھ رہا ہے، ہم پانی لا کے دے رہے ہیں. غور کر رہے ہیں آپ؟ وہ کچھ کہہ رہا ہے، ہم جواب کچھ دے رہے ہیں. اب بتائیے کون سمجھائے کہ اس بے زبان کی زبان ہے کیا؟ تو جب ایسا شخص گھر سے نکلتا ہے تو اکیلا نہیں نکلتا ہے، اپنے ساتھ ایک بچے کو لے کے نکلتا ہے. اب بچہ ساتھ ہوتا ہے اور وہ بے زبان اشارہ کرتا ہے، یہ بچہ سمجھا دیتا ہے یہ کہہ کیا رہا ہے. ارے نہیں پہنچی بات. میں خدا کے لیے دعائیں چاہتا ہوں آپ کی. اب بھائی وہ بچہ بتا دیتا ہے یہ اشارہ کر رہا ہے، یہ اشارہ کر رہا ہے، یہ اشارہ کر رہا ہے. ہاں، میں نے کہا میں اتنا بڑا ہو گیا میں نہیں سمجھا، اور تم چھوٹے سے ہو، تم بتا رہے ہو یہ کیا کہہ رہا ہے. کہا ہاں میں اس کے اشارے اچھے سے جانتا ہوں. کہا کیوں؟ کہا چونکہ یہ بے زبان میرے گھر کا ہے. اللہ اکبر. یہ بے زبان میرے گھر کا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر والا بے زبان کی زبان زیادہ جانتا ہے، تو قرآن کی زبان بھی قرآن کے گھر والے زیادہ جانتے ہیں. یا علی جن کے گھر قرآن آیا، اللہم صلی اللہ، جن کے گھر قرآن آیا ہے وہ قرآن کی زبان جانتے ہیں نا زیادہ. تو اب ارشاد ہوا تنہا عن الفحشاء والمنکر والبغی. نماز بچاتی ہے. سنیے، اب میں اشارہ ہی کروں گا. اب میں کیا کروں؟ ہاں اب دیکھیں یہاں اب تو اشارے ہی کی نوبت آ گئی ہے نا. اب اشارہ کروں گا، مگر امام معصوم نے جو بتائی ہے تفسیر وہی اشارہ ہوگا. سمجھدار مجمع ہے. جو برسوں پہلے کہاوت مشہور ہوئی تھی سمجھدار کے لیے اشارہ کافی، وہ ہمارا ہی مجمع تو ہے کہ خطیب منبر سے اشارہ کرتا ہے، آپ الحمدللہ سمجھتے ہیں. اس لیے کہ عقل مند اماموں نے کہا ہے کہ عقل مند ہمارا شیعہ ہوتا ہے. غور کر رہے ہیں آپ؟ اماموں نے کہا، وہ بھی قرآن کی تفسیر میں امام نے فرمایا ہے کہ عقل مند ہمارا شیعہ ہوتا ہے. کیوں؟ کہ عقل کل کے ماننے والے ہوتے ہیں، تو عقل مند نہ ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ غور کیجئے گا میرے عزیزو جو میں عرض کر رہا ہوں. کہا کہ تنہا عن الفحشاء، فحشا پہلا لفظ ہے. غور کر رہے ہیں؟ فحشا پہلا لفظ، منکر دوسرا لفظ، بغی تیسرا لفظ. آواز دی نماز فحشا منکر بغی سے بچاتی ہے. امام معصوم سے پوچھا گیا مولا یہ فحشا منکر بغی کون ہے؟ کہ ان میں جو پہلا ہے وہ پہلا ہی ہے.
اللہ اکبر اللہ اکبر. جو دوسرا لفظ ہے وہ دوسرا ہی ہے, جو تیسرا لفظ ہے وہ تیسرا ہی ہے. اب اگر کوئی نماز پڑھ کے تبرعی نہ بنے تو سمجھنا نماز قبول ہی نہیں ہوئی ہے. صلوات تو بڑے محمد و آل محمد پا. امام معصوم کی تفسیر سنائیے. یا اللہ. اب اگر کوئی نماز پڑھے اور کہیں لعنت نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کی نماز قبول ہی نہیں ہوئی. قبول ہوتی تو نماز بچاتی نا ان برائیوں سے. امام نے فرمایا کہ جہاں پہ بھی یہ قرآن میں لفظ فحشا, منکر, بغی, خمر, جو شراب کا ذکر ہوا, یہ جتنے بھی نام آئے ہیں نا یہ ہمارے دشمنوں کے نام ہیں. غور کر رہے ہیں آپ, یہ ہمارے دشمنوں کے نام ہیں. اب ایک سوال اور اٹھتا ہے یہاں پہ کہ اماموں نے کبھی نام لے کے لعنت نہیں کی ہے. نام لے کے لعنت نہیں کی. ارے نام لے کے لعنت کی ہے, نام لے کے لعنت اماموں نے کی ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ آپ نے کتابیں ہی نہیں پڑھی تو ہم کیا بتائیں. یہ دیکھیے آپ سے خطاب نہیں ہے, یہ میرے سامنے والوں سے خطاب نہیں ہے, یہ سائل کا جواب ہے. کہا کہ نام لے کے لعنت نہیں کی, آپ کیوں کرتے ہیں؟ تو امام نے نام لے کے کی ہے اس لیے ہم بھی کرتے ہیں. ایک نہیں نہ جانے کتنی حدیثیں موجود ہیں کہ جس میں امام نے نام لے کے لعنت کی. غور کر رہے ہیں, نام لے کے لعنت کی. ایک دن امام آتے ہیں, میں نام لے کے وہ تو نہیں سنا سکتا, وہ تو آپ سمجھ ہی گئے, میں نے بات کر دی نا, آپ سمجھ گئے. کتاب دیکھنا ہو تو دکھا دوں گا, غور کیجئے گا. ایک دن امام معصوم بیٹھے ہوئے زمین پہ ہاتھ مارتے ہیں, زمین پہ ہاتھ مارتے ہیں. ایک مرتبہ اب میرے ذہن سے یہ نکل گیا کہ یہ 10ویں امام کا واقعہ ہے یا 5ویں امام کا ہے. بہرحال ہمارے لیے تو سب کے سب محمد ہیں, سب کے سب حجت ہیں, سب کی بات ماننا بالکل ویسے ہی لازم ہے کہ جیسے پہلے کی ماننا لازم ہے ویسے آخری کی ماننا لازم. بات امام ہی کی ہے, مگر میں بات الگ کی نہیں کر رہا ہوں, بات امام کی ہے. یہ میرے ذہن سے نکل گیا کس امام کی بات ہے. تو بہرحال جس بھی امام کی بات ہو, حجت تو حجت ہے نا, ہمارے لیے تو سب کے برابر بات ماننا لازم ہے نا. امام نے ہاتھ مارا, اور ایک مرتبہ امام کے 6ٹھے امام نے غالباً یا 10ویں امام نے جس نے بھی ہاتھ مارا, تو وہیں پر امام کے والد محترم بھی تشریف فرماتے. انہوں نے کہا بیٹا کیا ہوا, کیوں اتنا سوچنے میں کہاں کھوئے ہوئے ہو, سوچ کیا رہے ہو؟ کہ سوچ یہ رہا ہوں کہ کاش میری دادی کے قاتل مجھے مل جاتے تو ان کو میں زندہ جلا دیتا. ارے بھائی اللہ اکبر, بھائی نہیں پہنچی بات. ان کو میں زندہ جلا دیتا, زندہ کر کے جلا دیتا, زندہ کر کے جلا دیتا. میں زندہ کرتا, ان کو جلا دیتا. اب کوئی ہم سے نہ پوچھے 9 ربیع الاول آتی ہے, آپ جلاتے کیوں ہیں؟ صلوات تو بڑے محمد آل محمد پا. دیکھیں, اور اس کے بعد پھر اب روایتوں میں باقاعدہ یہ جملے ہیں کہ امام نے لعنت کی ہے تو کیسے لعنت کی ہے, یہ ایک الگ موضوع ہی ہے پورا. اور میرے عزیزو 9 ربیع الاول بات آ گئی ہے تو ایک جملہ سناتا چلوں. 9 ربیع الاول کو مولا علی سے جو منقول نام ہے, 9 ربیع الاول کے 72 نام ہیں, 72 نام ہیں, 72 نام ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور کیجئے گا 72 ہے نا, 72 نام, جس میں اس کی اہمیت بتانے کے لیے ایک نام میں بتاؤں آپ کو, صرف ایک نام امام نے بتایا. 9 ربیع الاول کی اہمیت بتانے کے لیے ایک نام بتا رہا ہوں, ایک نام اس کا بتا رہا ہوں, ایک نام ہے اس کا عید غدیر ثانی. اب سوچئے کتنی اہمیت ہے 9 ربیع الاول. غدیر جو ائمہ کی عید ہے, جو معصومین کی عید ہے, جو اللہ کی عید ہے, عید اللہ الاکبر بھی کہا جاتا ہے. اور کریں آپ, ایسی عید. اب ذرا تصور کریں کہ 9 ربیع الاول کی کیا عظمت ہے, جو لوگ اسے بھلانا چاہتے ہیں کہ اسے منانے کا کیا فائدہ ہے. اسے بھی میرے عزیزوں بہت منانے کی ضرورت ہے.
تو بہرحال بات کہیں کہ کہیں نہ نکل جائے، تو میں عرض کیا کر رہا تھا، قرآن ہے بے زبان، قرآن اشارے کرتا ہے، بتاتے اہل بیت پیغمبر ہیں، ان اشاروں کا خلاصہ کرتے ہیں آل محمد، کیونکہ قرآن کی زبان وہی بتائے گا جس کے گھر قرآن نازل ہوا ہو، کوئی اور دوسرا تو نہیں بتانے آئے گا۔ تو بہت ساری ایسی آیات ہیں کہ جن کے راز کو مولا نے فاش کیا ہے، کھولا ہے، کہ ان آیتوں میں چھپا ہوا کون ہے، ان آیتوں میں پوشیدہ کون ہے۔ بہت ساری ایسی آیات ہیں، غور کریں میرے عزیزوں، بہت ساری ایسی آیات ہیں کہ جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ کیا کیا چھپا ہوا ہے، کیا کیا پوشیدہ کیا گیا ہے، ان آیات میں کیا کیا ہے۔ متوجہ رہیے گا میرے عزیزوں۔ اب لیجئے، قرآن ہے، قرآن ناطق، اور آج قرآن ناطق ہی کی آمد کی شب بھی ہے، جسے ہم چوتھا علی کہتے ہیں، اور کر رہے ہیں، جسے ہم چوتھا علی کہتے ہیں۔ اور نبی کی زبان میں اگر کہا جائے، ہم چوتھا علی کہہ رہے ہیں، نبی کی زبان میں اگر بتایا جائے تو نبی کہہ رہے ہیں اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد۔ نبی کہہ رہے ہیں ہم سب کے سب محمد ہیں۔ یہ کل جو لفظ آیا ہے یہ تو نتیجہ ہے، غور کر رہے ہیں آپ، یہ لفظ کل تو نتیجہ ہے، یہ تو اصل تو یہ تین ہیں لفظ، اول محمد، اوسط محمد، آخر محمد۔ غور کر رہے ہیں آپ، یہ کل کے کل یہ تو نتیجہ بتایا گیا ہے، یہ تو کل کے کل یہ نتیجہ بتایا گیا ہے۔ انہی میں سے ایک محمد کی آمد ہے، 14 کو بنایا، نبی نے یہ فکرہ کہا ہم کل کے کل محمد، بات کو تمام کر رہا ہوں، کل کے کل محمد، سب کے سب محمد۔ اس کا مطلب خالی یہ نہیں ہے کہ قول میں خالی ایک چیز میں محمد ہو، نہیں، قول میں بھی محمد، فعل میں بھی محمد، چال میں بھی محمد، ڈھال میں بھی محمد، رنگ میں بھی محمد، ڈھنگ میں بھی محمد، غور کر رہے ہیں آپ، افعال میں بھی محمد، اشعار، سب چیزوں، زبان میں بھی محمد، صورت میں بھی محمد، سیرت میں بھی محمد، ہر شے میں یہ محمد، کل کے کل محمد ہیں، کل کے کل محمد ہیں۔ اچھا، بڑی عجیب بات ہے، یہاں اتنے، میں کہاں دنیا بھر کی بات کروں، یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہوئے، اتنے ہی میں دیکھیے، اتنے ہی میں لوگ دیکھیے کہ کیا کسی کی صورت سے صورت مل رہی ہے، کسی کے کردار سے کردار ملتا ہے، کسی کے اخلاق سے اخلاق ملتا ہے، کسی کے انداز سے انداز ملتا ہے، صورت سے صورت، سیرت سے سیرت، اخلاق سے اخلاق، چال سے چال، ڈھال سے ڈھال، رنگ سے رنگ، ڈھنگ سے ڈھنگ، کچھ مل رہا ہے کہ کچھ نہیں، سب الگ الگ ہیں۔ اللہ نے سب کو، بھائی دنیا میں اتنے ہیں لوگ، آپ بتائیے سب الگ الگ بنائے ہیں نا، یہاں تک کہ سب کے فنگر پرنٹ الگ الگ ہے نا، انگلیوں پہ بنے ہوئے نشان بھی اللہ نے سب کے الگ الگ بنائے ہیں۔ اللہ اکبر، بھائی پتہ نہیں آپ پہنچ رہے ہیں کہ نہیں پہنچ رہے ہیں، انگلیوں پہ بنے ہوئے نشان بھی اللہ نے سب کے الگ الگ بنائے ہیں، سب کے نشان الگ الگ ہیں، نشان الگ الگ ہیں، سب کے نشان، صورت الگ، سیرت الگ، کردار الگ، اخلاق الگ، اٹھنا الگ، بیٹھنا الگ۔ دیکھیے قدرت کیا ظاہر کرنا چاہتی ہے، قدرت یہی تو بتانا چاہتی ہے کہ اگر بنانے پاؤں تو آدم سے لے کر قیامت تک بناؤں، صورت سے صورت نہ ملے، اخلاق سے اخلاق نہ ملے، چال سے چال نہ ملے، ڈھال سے ڈھال نہ ملے، رنگ سے رنگ نہ ملے، ڈھنگ سے ڈھنگ نہ ملے، اور اگر اپنی قدرت کے مظاہرے پہ آ جاؤں تو 14 کو ایسا بھی بناؤں گا کہ اول بھی محمد، اوسط بھی محمد، آخر بھی محمد، سب کے سب محمد، ذرا برابر فرق نہیں ہو۔ ہم سب کے سب محمد، اور کر رہے ہیں سب کے سب محمد ہے، اسی میں سے ایک محمد کی آمد ہے، شب ہے۔ میں نے ابھی کہا ایک جملہ کہا، پتہ نہیں آپ نے غور کیا کہ نہیں کیا، کہ صورت میں بھی محمد، ایک جیسی صورت ہے، تو وہی میں بس ثابت کر دوں کہ مولا کا ایک چاہنے والا جناب جابر، کتنے عظیم صحابی، جناب جابر کتنے عظیم صحابی، آئے چوتھے امام کے پاس، کہا مولا کچھ لوگ آئے ہیں، باہر کھڑے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب امام کے عارف ہیں، پہچاننے والے ہیں۔ تو امام نے کہا ان میں سے کوئی میرا عارف نہیں، کوئی ہمیں نہیں پہچانتا ہے۔ 5ویں امام کی کمسینی کا عالم ہے، 5ویں امام
کمسین ہے۔ تو چوتھے امام نے کہا کوئی بھی عارف نہیں ان میں سے، پہچاننے والا نہیں، معرفت نہیں رکھتا ہے۔ امام نے کہا کہ اچھا معرفت نہیں رکھتا ہے کوئی۔ جابر نے کہا مولا وہ تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ بہت معرفت رکھتا ہے۔ کہا ان میں سے چن کے ایک کو بھیجو، یہ بعض روایتوں میں ہے کہ چند کو بھیجو جو بھی مان لیں، چند آئے یا ایک آیا۔ امام نے کہا جب وہ آ گیا بیٹھا تو کہا کہ یہ بتاؤ تم عارف ہو؟ کہاں معرفت ہے آپ کی۔ کہا تو ایک جملہ ہے یہ بتاؤ، یہ جو میرے برابر میں کھڑے ہیں ان کو پہچانتے ہو؟ کہاں آپ کے فرزند ہیں محمد باقر، آپ کے فرزند۔ کمسنی کا عالم۔ کہا کہ اگر عارف ہو تو یہ بتاؤ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ محمد باقر زین العابدین بن جائیں اور زین العابدین محمد باقر بن جائیں؟ اللہ اکبر۔ کہا مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ہیں آپ ہیں۔ کہا بس اتنا ہی عرفان ہے تجھے، اتنی ہی معرفت ہے؟ جناب جابر سے کہا دیکھو جابر میں کہہ رہا تھا نا یہ عارف نہیں ہے، اگر عارف ہوتے تو کبھی زبان سے یہ جملہ نکلتا ہی نہیں۔ امام نے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے، بس یہ کہنا تھا کہ اس نے دیکھا محمد باقر زین العابدین بن گئے اور زین العابدین محمد باقر بن گئے۔ وہ غش کھا کے گر گیا۔ جب غش سے افاقہ ہوا تو امام نے کہا ابھی صرف 2 کو دیکھا ہے تو یہ حال ہے، جب روز محشر 13 کو دیکھے گا۔ دیکھیں بات سیدہ کی نہیں ہو رہی ہے، 13 کو دیکھے گا۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ 13 کو دیکھے گا تو تیرا کیا حال ہوگا؟ غور کر رہے ہیں میرے عزیزوں؟ تو یہ چوتھے امام میرے عزیزوں، ان کی آمد ہے، بہت ہی مبارک شب ہے۔ بات کو ختم کر رہا ہوں۔ امام چہرم جن کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ہاتھوں کو دھویا تو ہیرے جواہر بن گیا۔ یہ دیکھیں معجزات پہ ہمیں شک نہیں کرنا چاہیے، یہ معجزات یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ معجزات تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو وہ معجزات امام نے دکھائے ہیں جو ہماری عقلیں قبول کر سکتی تھیں۔ وہ راز تو امام نے کھولے ہی نہیں ہیں۔ نہ جانے کتنی حدیثیں جناب جابر جوفی کو امام معصوم نے بتائی اور کہا کہ دیکھو اسے ہماری زندگی میں ظاہر نہ کرنا، ہماری زندگی میں ظاہر نہیں کرنا۔ تو جناب جابر جوفی سے جب برداشت نہیں ہوتا تھا تو زمین میں گڑھا کھودتے تھے اور اس میں کوئی حدیث بیان کر کے چلے جاتے تھے۔ ہم لوگ اتنے معرفت والے کہاں تھے کہ برداشت کر لیتے؟ نہ جانے کتنی حدیثیں، غور کر رہے ہیں میرے عزیزوں، جو ہم تک پہنچی ہی نہیں ہے کیونکہ ہماری عقلیں قبول نہیں کرتی۔ یہ جو پہنچ گئی ہیں تو اسی لیے پہنچ گئی کہ عقلیں مان رہی تھی۔ غور کر رہے ہیں میرے عزیز؟ ہاتھ دھوئے ہیرے جواہر، ہاتھ دھوئے ہیرے جواہر۔ اچھا ہاتھ دھونے کی بات آئی، ایک جملہ 2 منٹ کے اندر بس میں بات کو سمیٹ رہا ہوں کہ ہاتھ دھوئے تو ہاتھ آج پہلی مرتبہ نہیں دھوئے جا رہے ہیں، پہلے علی نے بھی ہاتھ دھوئے تھے۔ سنیے گا، خالی چوتھے علی نے ہاتھ نہیں دھوئے، پہلے علی نے بھی ہاتھ دھوئے، اور پہلے علی کا تو عجب معاملہ تھا، پہلے علی کا تو عجب معاملہ تھا کہ ہاتھ دھونے کے لیے جیسے ہی بڑھے جبریل نازل ہوئے، اور جبریل نازل ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آج اللہ کہہ رہا ہے کہ آج علی کے ہاتھوں پر آپ پانی ڈالیے، علی کے ہاتھوں پر آج آپ پانی ڈالیے، دونوں مل کے ایک معجزہ دکھائیے۔ غور کر رہے ہیں آپ پانی ڈالیے۔ تو ایک مرتبہ نبی نے بحکم خدا حکم ہوا ہے نا، حکم ہوا ہے کہ پانی ڈالنا شروع کیا۔ جب پانی ڈالنے کے لیے آگے بڑھے تو مولا علی نے کہا کہ یا نبی اللہ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو نبی نے کہا کہ دیکھو اللہ کا حکم ہے یہی، اللہ کا حکم یہی ہے کہ میں پانی ڈالوں۔ لیجئے مولا علی نے ہاتھوں کو دھونا شروع کیا۔ اب آپ تبرک کھاتے ہیں نا تو اس لفظ سے فائدہ اٹھایا ہے، دیکھتا ہوں آپ پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے۔ آواز دیجئے گا، آواز دی کہ اللہ کا حکم ہے کہ میں پانی ڈالوں۔ اب پانی ڈالے، علی ہاتھوں کو دھو رہے ہیں، ہاتھوں کو دھو رہے ہیں تو پانی زمین پہ گرنا چاہیے تھا نا۔ اب پانی دیکھ رہے ہیں کہ پانی ڈال رہے ہیں نبی مگر پانی زمین پہ نہیں گر
رہا ہے، پانی زمین پہ نہیں گر رہا ہے۔ تو بھائی مولا بھی مسکرا رہے ہیں، نبی بھی مسکرا رہے ہیں۔ ایک چاہنے والے نے آگے بڑھ کے پوچھ لیا، آواز دی کہ یا نبی اللہ پانی آپ ڈال لیں، علی ہاتھ دھو رہے ہیں مگر پانی زمین پر کیوں نہیں گر رہا ہے؟ آواز دی جبریل ایک کاسا لے کے کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر، جبریل ایک کاسا لیے ہوئے کھڑے ہیں، وہ علی کے ہاتھوں کا دھون اکٹھا کر رہے ہیں۔ آواز دی اس دھون کا کریں گے کیا؟ کہ آسمانوں میں فرشتوں میں تبرکن بانٹیں گے۔ اللہ تبرکن بانٹے گئے۔ دیکھیں یہ تبرک کا معاملہ یہیں تک نہیں ہے، تبرک کا معاملہ وہاں بھی ہے۔ اب چوتھا علی بھی ہاتھ دھو رہا ہے، کہا دیکھو کیا ہے، کا پانی کا غور سے دیکھو، کا ہیرے موتی جواہر، غور کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیے یہ واقعہ میں پڑھ چکا ہوں مگر ایک جملہ ضرور پڑھوں گا اور بات تمام ہے کہ ایسے ہی امام نے جوہر یہ ہیرے جواہر موتی بنا کے نہیں دیے تھے۔ اس کی بیوی چونکہ یہ ہر بار حج کرنے آتا تھا اور حج کر کے امام کی زیارت کرنے آ جاتا تھا، یعنی خالی جسم کا طواف نہیں کرتا تھا، روح سے بھی ملنے آتا تھا۔ اللہ بھائی جو پہنچ گیا اسے سلام ہے۔ خالی جسم کا طواف نہیں کرتا تھا، روح سے بھی ملنے آ جاتا تھا، روح سے بھی ملنے آ جاتا تھا۔ غور کیجئے گا، روح سے بھی ملنے آتا تھا۔ اب لیجئے طواف کیا، آیا تو خالی نہیں آتا تھا، کچھ تحفے لے کے آتا تھا امام کے لیے، ہدیے گفٹ تحفے لے کے آتا۔ ایک دن بی بی نے کہا تم ہر بار تحفہ لے جاتے ہو، کیا امام نے بھی کبھی تمہیں کچھ دیا ہے؟ تو اس نے کہا چپ رہو، امام سن رہے ہیں۔ کہا ہم اپنے شہر میں، امام اپنے شہر میں سن کیسے رہے ہیں؟ کہا امامت کی معرفت ہوتی تو یہ تو نہ کہتی، امام کے کان نہیں اذن اللہ ہوتے ہیں، سن رہے ہیں۔ لیجئے بات ہو گئی میاں بیوی میں، یہ آ گیا طواف کر کے چوتھے امام کے پاس آیا، امام کو تحفے دیے، امام نے قبول کیے، اس کے ہدیے کو قبول کرتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں۔ امام نے کہا کہ آج میں ہاتھ دھلاتا ہوں تیرے، تو اس نے کہا نہیں مولا یہ نہیں ہو سکتا، میں غلام ہوں، آپ آقا ہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے، میں ہی پانی ڈالوں گا۔ امام نے ہاتھوں کو بڑھا دیا، ٹھیک ہے تو ہی پانی ڈال۔ اس نے پانی ڈالا، کاسے میں پانی گر رہا ہے، امام کہہ رہے ہیں دیکھ، کا پانی، کا غور سے دیکھ، کا موتی، پھر پانی ڈالا، دیکھ پانی، کا اور غور سے دیکھ، کا ہیرے جواہر، پورا کاسا بھر گیا۔ دیکھیں یہاں بھی کوئی بات نہیں ہوئی ہے، پورا کاسا بھر گیا۔ تو ایک مرتبہ امام نے غلام سے کہا اس پہ کپڑا ڈالو، اس نے کپڑے سے اس کو ڈھکا، امام نے اٹھایا، اس کے حوالے کیا اور کہا لے جا اپنی بیوی کو دے دینا۔ ارے بھائی پتہ نہیں کون جملہ سمجھا کہ نہیں۔ لے جا اپنی بیوی کو دے دینا۔ اس نے لے جا کے جب بیوی کو دیا تو کہا کہ یہ کس نے دیا ہے؟ کہا میں کہہ رہا تھا نا امام سن رہے ہیں، انہوں ہی نے دیا ہے۔ غور کر رہے، اب طویل واقعہ ہے، میں نے چھوڑ دیا اس لیے کہ میں غالباً گزشتہ سال یہ پڑھ چکا ہوں، بس بات آئی تو میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ وہ پھر آئی تھی زیارت کرنے کے لیے امام کی، اور وہ راستے میں مر بھی گئی تھی، امام نے اسے پھر سے دعا کی اور وہ پھر سے زندہ ہوئی۔ بہرحال وہ تفسیر مجھے نہیں عرض کرتا۔ تو اس نے ایک جملہ کہا کہ امام نے ایک بار میں اتنا دے دیا ہے کہ ہم پوری زندگی امام کو تحفے تحائف دیتے رہیں پھر بھی اس کا بدل نہیں ہو سکتا ہے۔ کہ یہی تو میں کہہ رہا تھا کہ امام سن رہے ہیں۔ اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ امام اگر ایک بار جس پر نوازش کی نظر ہو جائے، کرم کی نظر ہو جائے، اسے امام کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتے ہیں۔ میرے عزیزو اسی لیے ہم اس دروازے پر آتے ہیں، مانگتے ہیں بھیک کہ پتہ نہیں
کب امام ہماری فریاد سن لیں اور کب ہمیں امام عطا کر دیں جو چیز ہمیں چاہیے ہے۔ میرے عزیزو، اپنی دعاؤں میں ایک جملہ اور شامل کیا کریں، جہاں آپ ایک ایک دعا مانگتے ہیں، دولت چاہیے، خزانہ چاہیے، مال چاہیے، گھر چاہیے، اولاد چاہیے، وہاں یہ بھی کہا کیجئے مولا دل کی باتیں سب آپ جانتے ہیں، فکر میں کیا ہے آپ جانتے ہیں، ہم جو دعائیں بھول گئے وہ بھی آپ جانتے ہیں، سب عطا کیجئے۔ اور کر رہے ہیں میرے عزیزو، اس لیے کہ ہم بہت ساری دعائیں گھر سے سوچ کے چلتے ہیں، آتے آتے بھول جاتے ہیں۔ تو آج دعاؤں کا دن ہے، عبادتوں کا دن، عبادتوں کی شب ہے، دعاؤں کی شب ہے۔ ہم سب مل کے بارگاہ الہی میں اسی مولود کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تجھے چہاردہ معصومین علیہ السلام کا واسطہ، شہدائے کربلا اور اسرائے کربلا علیہ السلام کا واسطہ، بالخصوص آج کی شب کا واسطہ، امام چہرم کی آمد کی شب ہے، امام چہرم کا واسطہ، ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما، جو بیمار نے شفائے کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما، ہماری زبانوں میں تاثیر عنایت فرما، عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرما، جو بے نمازی ان کو نماز کی توفیق عطا فرما، جو حج و زیارت کے مشتاق ان کو حج و زیارت سے مشرف فرما، یہاں جتنے افراد تشریف فرمائے جو جہاں بھی بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں ان کی تمام دلی حاجات کو پورا فرما، ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کنکوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک باواز بلند صلوات پڑھے محمد و السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن خطیل کبریٰ ام المؤمنین والمؤمنات، السلام علیکم ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین، السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم وعلی جدک و ابیک، السلام علیکم وعلی امک و اخیک، السلام علیکم بالفضل العباس ابن امیر المؤمنین، السلام علی الحسین وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى صحاب الحسين جميعا شهداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آقا غریبان مولا بے کسان بادشاہ خراسان، ضامنان یتیمان، السلام علیکہ غریب الغرباء، السلام علیکہ معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ شمس الشموس، السلام علیکہ یونیس النفوس، السلام علیکہ ایہا المدفون بارض طوس، السلام علیکہ مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیکہ یا سلطان یا ابا الحسن یا علی ابن موسی الرضا، روحی و جسمی لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، ادرکنی 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 یا مولانا یا صاحب الزمان، السلام علیکہ خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ امام الانس والجان، السلام علیکہ مظہر الایمان، السلام علیکہ شریک القرآن، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مع الصلوات، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولییا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ نعرہ